عام طور پر سمندر کی کوسٹ لائن بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل آئلینڈ بنائے جاتے ہیں، جن کی زندہ مثال دبئی کے پام آئلینڈز ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسی سٹی کے بارے میں بتائیں گے جسے دبئی کی طرح سمندر میں نہیں بلکہ سمندر کو ریگستان میں لایا گیا۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پیارے دوستوں، کویت ویسے تو مڈل ایسٹ کا چھوٹا سا ملک ہے جس کا ٹوٹل رقبہ 6880 اسکوائر مائل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مڈل ایسٹ کا سب سے امیر ترین ملک ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس کی کرنسی سے لگا سکتے ہیں جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں کویتی دینار 680 روپے کا ہے اور ایک کویتی دینار 255 انڈین روپے کے برابر ہے۔ کویت کی اس وقت پاپولیشن لگ بھگ 44 لاکھ ہے۔ تاریخی طور پر کویت کا بیشتر حصہ قدیم میسوپوٹیمیا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 18ویں صدی میں ہی کویت خوشحال بن چکا تھا، کیونکہ کویت خوشحال سمندری بندرگاہ والا اور شمالی خلیجی خطے میں سب سے اہم تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ لیکن کویت اپنی معیشت کے لحاظ سے زیادہ اہم تب بنا جب 30 جون 1946 کو شیخ احمد الجابر الصبا نے کروڈ آئل ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کویت کو بڑے تیل ایکسپورٹر کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کویت روزانہ 30 لاکھ جبکہ سالانہ 1.076 ارب بیرل آئل پروڈیوس کرتا ہے، جس کی قیمت لگ بھگ 110 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ایک تو اتنی زیادہ آئل سے انکم اور دوسری طرف پاپولیشن صرف 44 لاکھ۔ اسی وجہ سے یہاں کا ہر انسان ضرورت سے بھی زیادہ امیر ہے۔ کویت میں لگژری ولاز، آئلینڈ، یارڈز، سپر کارز اور عیش و آرام کی تمام چیزیں رکھنا معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے۔ 1980s میں کویت کے پاس پیسہ تو بہت آ چکا تھا، لیکن ان کے پاس لگژری پروجیکٹ کے لیے جگہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ کویت کا بہت سارا حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں رہنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سب کی کوشش تھی کہ سمندر کے کنارے کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جہاں ہر طرح کی عیش و عشرت اور سہولیات میسر ہوں۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کویتی بزنس ٹائکون خالد المرزوق نے ایسے لگژری سٹی بنانے کی ٹھان لی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر ولاز اور ہر مینشن پرائیویٹ بیچ پر بنا ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا کیونکہ کویت کے ساحل پر کوئی جگہ خالی نہیں تھی کہ یہ شاندار سٹی بنائی جائے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سعودی عرب کے بارڈر سے صرف 170 کلومیٹر دور پرشین گلف میں ایک نیچرل کریک سسٹم بنا ہوا تھا۔ سمندری لہروں کا پانی ان کریکس میں کافی اندر تک جاتا تھا۔ خالد المرزوق نے ان کریکس کو استعمال کر کے ایک شاندار سٹی بنانے کا پلان کر لیا، جس میں ان کریکس کو بڑھا کر الگ طرح کی شیپ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پلان تو بنا لیا گیا تھا، لیکن اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا کتنا مشکل ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نارملی طور پر جتنے بھی ساحل ہوتے ہیں وہ نیچرل طور پر بنے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو چینج کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو یہ کچھ ہی عرصہ میں اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر ریگستان میں ایسا کریک سسٹم بنانا ہو جس کی شیپ بھی پسند کی ہو اور اس کو قدرتی آفات سے بھی بچایا جائے تو اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں بھی وہی چل رہا تھا۔ 1986 میں خالد المرزوق کے بیٹے فواز المرزوق نے ایک برٹش ڈیزائن انجینئرنگ کمپنی سے کانٹریکٹ کیا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس میگا پروجیکٹ کا ڈیزائن بنا دیا۔ نیچرلی یہاں پر صرف 2 کریکس تھی، لیکن مزید 2 اور کریکس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کریکس پر ہوا اور لہروں کے پریشر کو کیلکولیٹ کیا گیا اور زیادہ پریشر والی کریکس کو سپلٹ کر کے ان پر ڈیزائن بنایا گیا۔ لیکن ابھی کنسٹرکشن کا کام شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ کویت پر ایک بڑی مصیبت آن پہنچی، اور وہ یہ کہ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا اور عراق نے صرف 2 دن کے اندر پورے کویت پر قبضہ کر لیا۔ پروجیکٹ پر کام تو دور کی بات، لوگوں کو اپنی جانیں بچانا بھی مشکل ہو گیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کویت کی مدد کی اور عراق کے خلاف مقابلہ کیا۔ یہ جنگ 1 سال تک جاری رہی۔ آخرکار عراقی کمزور پڑ گئے، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے کویت کے 700 سے زیادہ آئل ویلز پر آگ لگا دی اور اس کے آس پاس مائنز کا جال بچھا دیا گیا کہ کوئی اس آگ کو بجھانے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اور وہی ہوا
یہ آگ اگلے 11 ماہ تک اسی طرح جلتی رہی۔ کویت نے اس پر بہت سا پیسہ لگا کر اسے بچا لیا، لیکن اگلے کئی سال تک کویت اس حادثے سے نہیں نکل پایا۔ جب کویت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تب تک دبئی میگا پروجیکٹ میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہاں پر پام آئلینڈ پر کام شروع تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل برج العرب بھی بن چکا تھا اور برج خلیفہ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اس وقت تک دبئی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا، لیکن کویت نے ہمت نہ ہاری اور سی سٹی کے فیز 1 اور 2 پر کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ اس کے لیے ہیوی مشینری منگوائی گئی۔ یہ کھدائی بہت مشکل تھی کیونکہ سمندری ساحل پر سلٹ پائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی سافٹ قسم کی ریت ہوتی ہے جس پر کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اوپر والی لیئر سے ریت الگ کی گئی اور پھر سلٹ کو نکالا گیا۔ اس کے بعد وہی ریت واپس ڈالی گئی اور زمین کا لیول اونچا کیا گیا تاکہ اگر سمندر میں پانی کا لیول بڑھے تو اس سٹی میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ ریت ڈال کر لیول تو بڑھا دیا گیا تھا، اب اس کو کمپریس کرنے کی باری تھی۔ کمپریشن کے لیے زمین پر 15 ٹن کا ویٹ گرایا جاتا تھا۔ جہاں یہ گرتا تھا وہاں بہت بڑا کنواں نما گڑھا بن جاتا تھا۔ اس کے بعد مرحلہ تھا اس سینڈ کو لانے کا جو عام طور پر بیچز پر ملتی ہے۔ کیونکہ یہ جو سٹی بنائی جا رہی تھی اس کی ٹوٹل کوسٹ لائن 200 کلومیٹر تھی، جو کہ کویت کی ٹوٹل کوسٹ لائن سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے لیے بہت ساری سینڈ درکار تھی۔ آخر کار ایکسپرٹ نے اس کا بھی سلوشن نکال لیا۔ نارمل ریت جس کی کویت کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اس میں بہت سائز کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، جبکہ بیچ میں ملنے والی سینڈ کے پارٹیکلز زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ نارمل ڈیزرٹ سینڈ کو فلٹر کر کے اس سے موٹے پارٹیکلز نکالے جائیں گے۔ ریت کو پانی سے دھویا گیا اور اس میں سے ان پارٹیکلز کو الگ کیا گیا۔ ایک دن میں لگ بھگ 4000 ٹن ریت کو فلٹر کیا جاتا تھا۔ اب اس سینڈ کو بچانے کے لیے پتھروں کی والز بنائی جانی تھی۔ اب کویت کے پاس اپنی کوئی بھی سٹون کوئری نہیں تھی، اس لیے یہ پتھر سعودی عرب سے لائے جاتے تھے۔ آخر کار بہت سالوں کی محنت اور چیلنجز کے بعد اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیا گیا۔ اس سٹی میں 2,50,000 ریزیڈنٹس کی کیپیسٹی رکھی گئی۔ اس کی اوپننگ 2016 میں کی گئی۔ اس سٹی میں شاندار قسم کی کمرشل مارکیٹس بھی بنائی گئیں اور اس میں ہر رہائشی کے لیے اپنی پرسنل بیچ بھی موجود ہے۔ اس کے پانی کو صاف رکھنے کے لیے ان کریکس میں ٹائیڈل گیٹس نصب کیے گئے تاکہ اندر کے پانی میں فنگس اور بدبو نہ آئے۔ اس لیے پانی ایک سائیڈ سے اندر کو جاتا تھا اور دوسری سائیڈ سے باہر چلا جاتا۔ یہ سٹی اپنی طرز کی انوکھی سٹی ہے۔ پہلی بار دنیا میں کسی نے اس طرح سمندر کو صحرا میں لانے کا تجربہ کیا تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔